ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا، تھکن کے باوجود کامیابی کے موضوع پر طلبہ کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا۔ ہاں جی، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ہاں جی، آپ کیا بنو گے؟ ہاں جی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا منزل ہے؟ سب طلبہ کے ملتے جلتے جواب: ڈاکٹر، انجینئر، پولیس، فوجی، بزنس مین۔ لیکن ایسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا اور بچوں کے روٹین کے جواب، جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا، لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کے متلاشی تھے ہی، مگر روح بھی بے چین تھی۔ اینک لگائے بیٹھا خاموش گمسم بچہ، جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، ارے میرے پیارے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی بتا دو، کیا آپ سر تبسم سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا: سر، میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور کلاس کے دیگر بچے ہنسنے لگے۔ اس کی آواز گویا میرا کلیجہ چیر گئی ہو، روح میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ پھر پوچھا: بیٹا، آپ کیا بنو گے؟ سر، میں نور الدین زنگی بادشاہ بنوں گا۔ ادھر اس کا جواب دینا تھا، ادھر میری روح بے چین ہو گئی، جیسے اسی جذبے کی، اسی آواز کی تلاش میں اس شعبہ تدریس کو اپنایا ہو۔ بیٹا، آپ ڈاکٹر، فوجی یا انجینئر کیوں نہیں بنو گے؟ سر، امی نے بتایا ہے کہ اگر میں نور الدین زنگی بنوں گا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور جو لوگ ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی آواز بلند اور لہجے میں سختی آ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ادھر کلاس کے اختتام کی گھنٹی بجی اور میں روتا ہوا باہر آیا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج ماؤں نے نور الدین زنگی پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں اور اساتذہ نے نور الدین زنگی بنانا چھوڑ دیے ہیں۔ میں اس دن سے آج تک اپنے طلبہ میں پھر سے وہ نور الدین زنگی تلاش کر رہا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ اس ماں نے اپنے بیٹے کو کس نور الدین زنگی کا تعارف کروایا ہوگا؟ یہ واقعہ سنیے اور اپنے بچوں میں سے ایک عدد نور الدین زنگی قوم کو ضرور دیجیے گا۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا: میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20-25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کا تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلا لیا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہو گئی کہ اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہے۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں ظاہر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔
सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते, मेरा नसीब के पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मुहिम्मार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ शीशा भर दिया गया। बास के नज़दीक सुल्तान को सुरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर पर हाजिर होकर कदमैन शरीफैन को चूमने की सआदत भी नसीब हुई। ये वीडियो लंबी ज़रूर है, मगर आपको पसंद आई तो इश्क़ आका के वास्ते इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आपने लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है। अच्छी बात फैलाना भी सदका है और अपने बच्चों के अंदर नूरुद्दीन ज़ंगी जैसा जज्बा पैदा करना भी बहुत ज़रूरी।